اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، دعا تعلیق کے ساتھ یا معلق کر کے اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر معلق کر کے دعا مانگنے کا حکم کیا ہے، یہ اس کی تفصیل کل کے درس میں مکمل آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس باب کے مسائل وہ باقی تھے، تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اس کے مسائل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بسم اللہ، کوئی مسئلہ پڑھیے۔ شیخ اور ایک حدیث باقی ہے، کل تو ایک حدیث کی وجاہت ہوئی تھی۔ اس کی حدیث باقی ہے، فَلْيُعَظِّمْ الرَّغَبَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُ، یہ تو نہیں ہوئی تھی، تو پڑھیے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُعَظِّمْ الرَّغَبَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءٌ أَتَاهُ، صحیح مسلم۔ اس کی تفصیل ہو چکی تھی، یہ کل آپ نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ہم نے اس کی تفصیل کر دی تھی کہ کوئی بھی آدمی جب مانگے تو پوری رغبت کے ساتھ طلب کرے، دعا مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جیسی چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے، چلیں بسم اللہ۔ مسئلہ پڑھیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، دعا میں استثناء کی ممانعات، یعنی یوں نہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ جی، کل اس پہ گفتگو آ چکی کہ دعا میں استثناء کی ممانعت ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارزقنی ان شئت، اللہم اشفنی ان شئت، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر معلق کر کے دعا مانگنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس کے کیا وجوہات ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ چلیے مسئلہ نمبر 2، دعا میں استثناء کی ممانعت کی علت بیان ہوئی ہے۔ ہاں، اس کی علت کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا حدیث کے اندر 2 علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا ان اللہ لا مکرہ لہ، اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے وان اللہ لا یتعاظمہ شیء آتاہ، اللہ رب العالمین کوئی بھی چیز دینے والا ہو تو وہ اس کے نزدیک بڑی نہیں ہے، جو چاہے جس کو چاہے جیسا چاہے عطا کر دے سکتا ہے۔ ہمارے آپ کی نگاہ میں اسی میں ہم نے مثال دیا تھا نا کہ ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے مثال کے طور پر، اور اس کے اوپر 10 لاکھ قرضہ ہو گیا کوئی مصیبت کوئی پریشانی سے۔ اب وہ سوچ رہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 لاکھ کہاں سے ہم کو آئے گا، ہماری کمائی تو 10,000 ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس وہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہم کو 10 لاکھ دے، میری ضرورت ہے۔ اب کہاں سے دے گا، کیسے ملے گا،
یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ کہیں سے بھی سبب پیدا کر دے گا. سوال ہمارے نزدیک مخلوق سے بڑی ہو سکتی ہے، مخلوق کے سامنے بڑی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا تھا کسی مالدار کے پاس اب گئے، 1000-2000 مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اٹھا کے دے دے گا. لیکن 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے گا کچھ اگر انتظام ہو جائے تو. ہچکچا کر کے آدمی بولے گا پتہ نہیں اتنا روپیہ مانگیں گے کیا سوچ لے گا، کیا کہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ معاملہ اللہ کے پاس نہیں، کیونکہ وہ آدمی وہ 10 لاکھ کو زیادہ سمجھتا ہوگا. اللہ کے سامنے کیا ہے جی اس کی حیثیت اس مال کی، جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، پوری دنیا کی لہو مقالید السماوات والارض، پوری دنیا کی بادشاہت جس کے پاس ہے، اس کے لیے 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ کیا ہے؟ تو سوال کرنے میں آدمی کو پوری رغبت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. کہاں سے دے گا، کیسے وسیلہ پیدا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہاں ہم کو محنت کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو روزی دے، اللہ کہاں سے دے گا اللہ سمجھے گا. نہیں، ہم کو دکان کھولنا ہے، مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، ڈیوٹی بجا لانی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے. جی چلیے. نمبر 3، پورے وثوق سے دعا کرنے کا حکم ہے. بالکل، لیعزم المسئلہ، لیعزم المسئلہ یہی معنی ہے نا، لیجزم فی الطلب، پورے وثوق سے مانگیے، ایک دم یوں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دیا. کوئی تردد نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوچ بچار نہیں ہونا چاہیے، ہوگا نہیں ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ چیز بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کا حکم ہے. بالکل، الحاح کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے آدمی بڑی بڑی رغبت رکھے، اپنی حاجت کو پیش کرے اللہ کے سامنے، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو. یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہ میں بڑی ہو سکتی ہے، آپ کی نگاہ میں بڑی ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں کچھ بھی بڑی نہیں ہے. چلیے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کا حکم کی علت کا پتہ چلا ہے. ہاں، وہ علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اگر بندے کو کچھ دینا چاہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ دے تو اس کے خزانے میں کمی ہو جائے گی. کل اس کی ایک مثال ہم نے بیان کی تھی کہ اگر پورے دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات اور جتنے مخلوقات ہیں، چرند پرند درند، سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور سب اپنی اپنی خواہش مانگے، اللہ سب کو ان کی خواہشوں کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر نہیں کمی ہوگی. چلیے. باب نمبر 53، کسی کو میرا بندہ یا میری بندی کہنے کی ممانعت. جی، کسی کو میرا بندہ یا میری بندی کہنے کی ممانعت. یہ باب بھی جی سابقہ بابوں کی طرح الفاظ میں اللہ رب العالمین کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس سلسلے میں اس کے اندر بھی بیان ہے نا. اس کے اندر، اس باب کے اندر بھی انہی چیزوں کا بیان ہے کہ کس طرح سے بندہ الفاظ میں کمال توحید کو مکمل کرے، اور ایک مومن، ایک موحد شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان الفاظ سے گریز کرے، پرہیز کرے جن الفاظ میں اللہ سے سوء ادب کا پتہ چلتا ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے گستاخی کا پتہ چلتا ہو. اور ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے الرب. یہ رب اگر کوئی آدمی مخلوق کے لیے بولے تو یہ اللہ سے سوء ادب ہے، یہ اللہ سے سوء ادب ہے. کیوں؟ غور سے اس بات کو سمجھیے. الرب جو ہے
रब जिसको हम लोग कहते हैं, ये कलमा मुश्तरक है दोनों में। कभी ये खालिक के लिए बोला जाता है, कभी मखलूक के लिए भी बोला जाता है। जैसे लोग कहते हैं मन हुआ रब्बुद्दार, इस घर का मालिक कौन है? रब्बुद्दाब्बा, इस सवारी का मालिक कौन है ना? तो जहन के अंदर ये बात इंसान के आती है कि रब से मुराद खालिक सुब्हानहू तआला है, क्योंकि रुबूबियत दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और हकीकी रब या अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये सूए अदब है कि आप कलेमा रब मुतलक तौर पर मखलूक के लिए इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? मुतलक तौर पर मखलूक के लिए इस्तेमाल करें, ये सूए अदब है। इसी तरीके से अल्फाज के अंदर सूए अदब और गुस्ताखी जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ करता है वो अब्द, अब्द माने गुलाम, अब्द माने गुलाम, अब्द माने बंदा, दोनों होता है। इसको या ए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत करके बोले, जैसे बोले अब्दी, मेरा गुलाम, मालिक कहे अब्दी, ये मेरा गुलाम है, अमती, ये मेरी लौंडी है या मेरे गुलामी में रहने वाली है ना? तो ये इस तरह के जो इतलाक है मुतलक तौर पे जिक्र करना जी, ये सूए अदब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, क्योंकि उबूदियत ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। किस जगह पे रुकी थी? किसी इंसान के लिए अब्द का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा बंदा या मेरी बंदी। हाँ, मेरा बंदा या मेरी बंदी का के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उबूदियत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और अगर कोई आदमी मेरा बंदा कहता है तो गोया ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत से ये लफ्ज टकराता है और ये अल्लाह के साथ सूए अदब है। लिहाजा हुस्ने अदब का तकाजा ये है कि कोई आदमी अपने गुलाम को ये ना कहे कि मेरा बंदा, या ये ना कहे मेरी बंदी, है ना, बल्कि क्या कहे उसकी तफसील आपके सामने आएगी। क्या कहे उसकी तफसील आपके सामने आएगी। चलिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकुल अहदुकुम अत'इम रब्बुका वद्दिआ रब्बुका वलयकुल सय्यदी व मौलाया वला यकुल अहदुकुम अब्दी व अमती वलयकुल फताया व फताती व गुलामी। तुम में से कोई अपने गुलाम को यूं ना कहे कि अपने रब आका को खाना खिला, अपने रब आका को वजू करा, बल्कि यूं कहे मेरा सरदार मेरा आका, और तुम में से कोई अपने गुलाम या लौंडी को मेरा बंदा या बंदी ना कहे, बल्कि यूं कहे मेरा खादिम, मेरी खादिमा और मेरा गुलाम। इसमें जो तर्जमा मुसन्निफ ने किया है, जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, इसमें थोड़ा खल्त हो गया। जो उन्होंने आका 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 का जिक्र कर दिया ना, उससे समझना जरा आपके लिए मुश्किल हो गया होगा, लेकिन मैं तर्जमा करता हूं, जरा समझिए इसको। कहते हैं फिर सहीह, सहीह में फिर से आवाज रुक गई। आवाज रुक गई। अभी आने लगा। असल क्या है, महीने का आखिर है ना, तो महीने के आखिर में नेट डिस्टर्ब होता है, 3-4 दिन डिस्टर्ब रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। कंप्लेन करने से यही उन लोगों ने ये कहा कि महीने का आखिर है सर, नेट आपका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। बहरहाल पता नहीं उसकी क्या हिकमत है। अब आ रही है आवाज? जी जी, अब सही है। तो कहते हैं फिर सही, सहीहैन की रिवायत है बुखारी और मुस्लिम की, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकुल अहदुकुम, तुम में का कोई आदमी ये ना कहे, अतइम रब्बक, अपने रब को खाना खिलाओ। रब से मुराद यहाँ मालिक है। मिसाल के तौर पे उसका कोई गुलाम है, तो अपने गुलाम को ये ना कहे
کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، وضع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ، بلکہ یہ کہے سیدی و مولایا، سیدی اپنے سردار کو یا میرے سردار کو یا میرے غلام کو پانی پلاؤ یا وضو کراؤ، یہ کہے۔ ولا یقل احدکم، اور تم میں کا کوئی آدمی یہ نہ کہے عبدی و امتی، میرا غلام یا میری لونڈی، یہ نہ کہے میرا بندہ یا میری بندی، یہ نہ کہے۔ ولیقل، بلکہ یہ کہے فتایا، بچی، میری بچی، یا فتاتی، میری لڑکی، میرا لڑکا، میری لڑکی، غلام یا میرا غلام، یہ کہے۔ یہ لفظ ہے جی۔ اس لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ادب کا جو تقاضا ہے اس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کی حسن تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کیا حسن تعلیم ہے وہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو یہ کہے اطعم ربک، اطعم سیدک، وضع ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو پانی پلاؤ یا اپنے رب کو وضو کراؤ، تو یہ اگر سید یعنی جو آقا ہے اس کا، جو مالک ہے اس کا، اگر وہ کہتا ہے تو یہ فخر اور مباحات ہے، فخر اور مباحات ہے، اور بندہ صرف اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، کسی مالک کا بندہ نہیں ہوتا ہے۔ گویا یہ لفظ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء خلق کو واضح کرتا ہے، سوء خلق کو واضح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بندے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، یا غلام کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کے لیے یہ کہے کہ ربی، یہ میرا رب ہے، یہ نہ کہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے مالک کو سیدی، یہ میرا سید ہے، یہ میرا سردار ہے، اس طرح کے الفاظ کہنے سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اس طرح کے الفاظ کہنے سے اجتناب اور پرہیز کرے۔ ٹھیک ہے، چلیے مسائل نمبر 1، وعبدی و امتی، میرا غلام اور میری لونڈی کے الفاظ کہنا منع ہے۔ بالکل۔ چلیں نمبر 2، کوئی غلام اپنے آقا کو ربی، میرا رب نہ کہے، اور نہ کسی غلام کو یوں کہا جائے کہ اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا۔ ہو چکی باتیں، یعنی کوئی بھی بندہ غلام وہ یہ نہ کہے کہ ربی، ہے نا، اپنے مالک کو ربی نہ کہے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی آقا اپنے غلام کو عبدی نہ کہے۔ چلیے نمبر 3، مالک اور آقا کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عبدی و امتی کے بجائے فتایا، فتاتی و غلامی کے الفاظ استعمال کرے۔ بالکل، چلیے نمبر 4، غلام کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولا کے الفاظ سے پکارے۔ صحیح بات ہے، چلیے نمبر 5، اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ عقیدہ و توحید مکمل طور پر پختہ ہو، حتیٰ کہ الفاظ کے استعمال میں بھی توحید کے پیش نظر احتیاط شرط ہے۔ بالکل، آدمی اپنے توحید کے اندر پورے طور پر پختہ اور مضبوط رہے، یہاں تک کہ ان الفاظ کے استعمال سے بھی پرہیز کرے جن الفاظ میں اللہ رب العالمین سے سوء ادب کا خدشہ ہو، اور جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ اس کے توحید کے کمال واجب کے اوپر خلل پڑتا ہو۔ چلیے باب نمبر 54، اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ اب اس باب کو غور سے سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کے نام سے اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے، اور کمال توحید کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے اجلال، اس کی ہیبت اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ مانگنے والے کو دے دیا جائے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔
اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے. اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آئے گا، ہے نا. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے. چلیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو، اور جو شخص اللہ کے واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اسے اس کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. بالکل. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے اور واضح ہے اس کی صحت. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ، تم میں سے جو بھی آدمی اللہ کا نام لے کر کے تمہارے شر سے پناہ طلب کرے یا دوسرے کے شر سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، اس کو پناہ دے دو. یعنی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے اعوذ باللہ من شرک، تمہارے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا یہ کہے اعوذ باللہ من شر فلاں، فلانے کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس استعاذہ کے ذریعے آپ سے سوال کرے تو اس سے شر کو دور کر دیجئے، اس سے خرابی کو دور کر دیجئے. اور اگر آپ اس کو شر پہنچا رہے ہیں تو اس شر کو آپ ختم کر دیجئے. اسی طریقے سے کوئی دوسرا پہنچا رہا ہے اور آپ سے وہ آ کر کے مدد طلب کر رہا ہے کہ اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں ہم کو فلاں شخص سے بچا لیجئے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کو بچائیے. من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو آدمی اللہ کا نام لے کر کے پناہ طلب کرے اس کو آپ پناہ دیجئے، اس کے مراد کو پوری کیجئے، اور وہ جو طلب کر رہا ہے اس کو پورا کیجئے، اور جس شر سے بچنے کی وہ کوشش کر رہا ہے اس کو اس شر سے بچائیے. یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے ہیبت اور اس کے جلال کا تقاضا ہے. اور اسی طرح سے کوئی اگر مسلم آدمی آ کر آپ سے کہے اعوذ باللہ من شرک، میں تمہارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یا اعوذ باللہ من ان تضربنی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے مارو، اعوذ باللہ من ان ترفع امری الی المحکمہ، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ تم میرے معاملے کو عدالت میں کورٹ میں پیش کرو. تو اللہ رب العالمین کی تعظیم اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے معاملے کو عدالت میں پیش نہ کریں، آپ اس کو پناہ دیں، اس کے مراد کو پوری کریں، اس سے شر کو دور کر دیں، اور جس خیر کا وہ متمنی ہے، طلب کرنے والا ہے، اس کو آپ ادا کر دیں. اس سلسلے میں حدیث ہے جی، امیمہ بنت نعمان، کسی نے نام سنا ہے؟ ہاں جی، امیمہ بنت نعمان، نام سنا اس سے پہلے آپ لوگوں نے؟ نہیں. امیمہ بنت نعمان، یہ ان کا نام جو ہے جی جونیہ بھی کہا جاتا ہے ان کو. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، لیکن جب اس کے قریب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے قریب ہوئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک،
میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتی ہوں آپ سے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عزت بعظیم، تم نے بڑی عظیم ہستی کی پناہ طلب کی ہے، اور اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے تم نے مجھ سے پناہ طلب کیا ہے. الحقی باہلکی، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو طلاق دے دیا اور اپنے سے رخصت کر دیا، جدا کر دیا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہاں پر اس عورت نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا تھا اور جب اس سے قریب ہوئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، میں پناہ طلب کرتی ہوں اللہ رب العالمین کی آپ سے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور بزرگی کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون رکھنے والا تھا جی؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بڑی عظیم پناہ طلب کی ہے، بڑے عظیم رب کا نام تم نے لے لیا ہے، جاؤ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم اپنے گھر چلی جاؤ. الحقی باہلکی، اپنے گھر والوں کے پاس جا کے چلے جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دیا، اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیا تھا اللہ رب العالمین کا اور پناہ طلب کیا تھا. سمجھ گئے؟ لیکن کیا ہر کوئی شخص جو آپ کے پاس آئے اور سوال کرے، کہے کہ اللہ کا واسطہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، اللہ کا واسطہ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، تو کیا اس کو دے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس کو کل کے درس میں دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال ہے؟ شیخ وثوق کا آسان لفظ کیا ہوگا؟ وثوق، جی شیخ. یقین. میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بات میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے؟ کتاب التوحید کا اعلان دیکھا جی بلوغ المرام کا آپ لوگوں نے؟ جی سر. ٹھیک ہے وہ؟ جی بہت اچھا. تو رجسٹریشن کیجئے اور کروائیے. جی اس کو اپنے اپنے گروپس میں عام کیجئے، لوگوں کو ترغیب دلائیے، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، ہے نا. اور اس کا میٹیریل ہم تیار کر رہے ہیں، PDF آپ کو بھیجا جائے گا جس میں حدیث اور اس کا ترجمہ لکھا ہوگا. حدیث اور ترجمہ یہاں پڑھا جائے گا اور اس کی وضاحت اور تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ. بلوغ المرام کتاب سے پڑھائیے گا کہ اس کا الگ سے PDF سے وغیرہ سے پڑھائیے گا؟ ہم PDF بنا کے دے دیں گے انشاءاللہ. جی جی. PDF بنا کے کتاب الجامع جو ہم پڑھائیں گے اس کا PDF بنا کے دے دیں گے، اور آپ لوگ کیا کیجئے گا، اس کا PDF اس کی ہارڈ کاپی نکلوا کے اپنے پاس رکھیے گا، اور قلم لے کر اس کو لے کر بیٹھیے گا، جہاں جو تعلیق ہو، جو اضافہ ہو، اس کو چڑھائیے گا. اس میں عام طور پہ جو روز مرہ کے اندر پیش آنے والے مسائل ہیں ہم لوگوں کے، سلام کے کیا آداب ہیں، اسی طرح سے حسن خلق کس کو کہتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کیسے ہیں، ہے نا، چھینکنے کے کیا آداب ہیں، نماز میں سلام کر سکتے نہیں کر سکتے، کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ سب جو احکام کی حدیثیں ہیں. رشتہ داری جوڑنا کیسا ہے، رشتہ داری توڑنا کیسا ہے، کون رشتہ دار ہے،
یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت ہوگی جو ڈیلی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، اس میں پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی اور ضرورت کی چیزیں بتائی جائیں گی۔ لہذا آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں خود شریک ہوں اور لوگوں کو شرکت کی دعوت دیں، ترغیب دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ